مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت اداس رہتی ہے سمجھ لو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ باتیں نہیں کرتی وہ لوگوں کے منہ پر بات کرتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں بڑے ہوں وہ اچھے نصیبوں والی ہوتی ہے۔ جو عورت دائیں کروٹ سوئے وہ پرہیزگار ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت لڑتی رہتی ہے سمجھ لو اس کے دل میں صرف ایک ہی مرد بستا ہے۔ جو عورت منہ پر کپڑا رکھ کر سوتی ہے وہ ایماندار ہوتی ہے۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد لمبا ہو وہ صبر والی ہوتی ہے۔ جو عورت صرف اپنی ہی ضرورت کے وقت بولے وہ دھوکے باز ہوتی ہے۔ جو عورت کھانے میں میٹھا پسند کرتی ہے وہ معصوم ہوتی ہے۔ جو عورت خالی پیٹ سوتی ہے سمجھ لو وہ جوان رہنا چاہتی ہے۔ جو عورت سیدھی لیٹ کر سوتی ہے وہ لالچی ہوتی ہے۔ جو عورت کھانا تیز کھاتی ہے وہ ناشکری ہوتی ہے۔ چھوٹا اور جسم موٹا ہو وہ ضدی ہوتی ہے۔ جو عورت ٹانگیں کھول کر سوتی ہے وہ بد کردار ہوتی ہے۔ جو عورت کم بولتی ہے وہ دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ جو عورت سوتے ہوئے خراٹے لیتی ہے وہ دکھی عورت ہوتی ہے۔ جس عورت کا شوہر غصے والا ہو سمجھ لو وہ سادگی پسند ہوتی ہے۔ جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ تعریف، عزت، محبت اور وقت، یہ چار چیزیں عورت کی بنیادی ضرورت ہیں۔ جو عورت منہ کھول کر سوتی ہے وہ مغرور ہوتی ہے۔ جو عورت پیٹ بھر کر سوتی ہے سمجھ لو اس کا پیٹ جلد نکل جائے گا۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ گھر میں سفید کبوتر اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہوتی ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں ملتی بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ آدھی رات کو پیاس کا لگنا دولت آنے کی علامت ہے۔ پیاس کو کاٹ کر مسح کرو بدن کی جلد تازہ ہوگی۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات نے خواب چھین لیے، بہادر کہتا ہے حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس کا خارج ہونا طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبانے سے جوانی آتی ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ بہترین لقمہ وہی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ ہنستے وقت آنکھ میں آنسو آنا نرم دل ہونے والوں کی نشانی ہے۔ تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی علامت ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستہ کا خوف مار دیتا ہے۔ صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ نہ لے تو یہ آفتیں آنے کی علامت ہے۔ روٹی کے دوران چھینک آنا لمبی عمر ہونے کی نشانی ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ ہاتھی کے دانتوں کو پیس کر جلد پر لگایا کرو، جلد چمکدار ہو جائے گی۔ دھوکہ کا ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ آدھی رات شدید بھوک کا لگنا فاقہ آنے کی علامت ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کو گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو جائیں تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ طویل بخار کا ہو جانا اللہ کی راضی ہونے کی علامت ہے۔ ناکامیوں کے ڈھیر میں سے بھی کامیابی ڈھونڈ نکالنا بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ بلا وجہ پیاس کا لگنا اچھی صحت ہونے کی علامت ہے۔ پتھروں کی چوٹ ہر پھلدار درخت کا نصیب ہوتی ہے۔ ساحل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی ٹھوس علامت ہے۔ گھر میں بلی پاخانہ کرے زمین میں دفن کر دیا کرو تو سمجھ جاؤ گھر میں جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ نئے دن کے ساتھ نئی طاقت اور نئے خیالات آتے ہیں۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ گھٹنوں کا بجنا جسم میں کیلشیم کی کمی کی علامت ہے۔ سردیوں میں باجرے کی روٹی کھانا جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ چھوٹا سا زخم اگر دیر سے بھرے تو یہ کمزور مدافعت نظام کی نشانی ہے۔ مہاوری سے پہلے جسم کو میٹھے کی نہیں بلکہ کیلشیم اور آئرن کی ضروری ہوتی ہے۔ روزانہ ایک کھجور کھانے سے جسم میں تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ آواز کا بیٹھ جانا صرف گلے کی خشکی نہیں بلکہ پانی کی کمی کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ انجین اور خوبانی کو رات میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے کیلشیم کی کمی دور ہوتی ہے۔ سینے میں ہلکی جلن کو معمولی تیزابیت نہ سمجھیں، یہ دل کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ مچھلی کا گوشت سردیوں میں بے شمار فائدہ رکھتا ہے۔ ہاتھوں کا کانپنا کمزوری نہیں بلکہ اعصابی تھکن کی علامت ہے۔ سردیوں میں انجیر کا استعمال انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جلد ہوسا آنا جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کی نشانی ہے۔